آج ہماری دو چیزیں تھیں، ایک تو PLA تھی یعنی لیو ٹو اپیل، اور دوسرا انٹرم ریلیف کی اپلیکیشن تھی. وہ دونوں الاؤ ہوئی ہیں اور یہ ریگولر اپیل میں کنورٹ ہو گئی ہے ہماری PLA. تو اس پہ فائنل ججمنٹ آئے گی اس آرڈیننس کے بارے میں. جو ہماری انٹرم ریلیف کی اپلیکیشن تھی اس میں سپریم کورٹ نے اس کو آرڈر کیا ہے کہ دس آرڈیننس شیل بی کیپٹ ان ابینس، یعنی یہ اس وقت تک معطل رہے گا جب تک یہ اپیل کا فائنل فیصلہ نہیں ہوتا. اس وقت یہ آرڈیننس ان آپریٹو ہو گیا ہے اور اس کے تحت کی گئی ساری کارروائیاں جو ہے وہ غیر قانونی ہو گئی ہیں اس وقت جب تک یہ معطل ہے. تو آج کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک ڈسیزن آیا ہے 5 دسمبر جو ہماری ایک کال ہے وہ بھی اس میں ڈسکس ہو رہی ہے، اور ایک صدارتی آرڈیننس جس کو ہم کالا قانون کہہ رہے ہیں اس حوالے سے وہ فیصلہ آیا ہے. تو اس حوالے سے میں اپنا یہ پریس کانفرنس کرنا جا رہا ہوں، اور عوام کے اندر کچھ عوام تھے وہ اس پریس کانفرنس سے کلیئر ہو جائیں گے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی حکومت کی جانب سے جاری کردہ صدارتی آرڈیننس 2024 کو آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کی جانب سے معطل کرنے کے عمل کا خیر مقدم کرتی ہے اور اسے خوش آئین قرار دیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور AJ کے بار کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتی ہے جنہوں نے لوگوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور صدارتی آرڈیننس کو عدالت العظمیٰ میں چیلنج کیا کر کے اسے معطل کروایا. لفظ میں بول رہا ہوں، اس کو معطل کروایا. اب اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس توقع کا اظہار کرتی ہے کہ حکومت آزاد جموں کشمیر اس صدارتی آرڈیننس کو فوری منسوخ کرے گی اور اس کالے قانون کے خلاف احتجاج کرنے کی پاداش میں گرفتار شدگان کو فی الفور رہا کیا جائے گا، کیونکہ اگر حکومت اس قانون کی معطلی کے بعد بھی گرفتار شدگان کو رہا نہیں کرتی تو وہ توہین عدالت کی مرتکب ہوگی. یہ جملہ ہے کہ فیصلہ ہو گیا، معطل ہوا، اگر حکومت ان کو رہا نہیں کرتی تو وہ توہین عدالت کی مرتکب ہوتی ہے. جب تک حکومت یہ کالا قانون واپس نہیں لیتی اور گرفتار شدگان کو رہا نہیں کرتی، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی 5 دسمبر 2024 کے حوالہ سے ریاست گیر شٹر ڈاؤن پہیا جام لاک ڈاؤن کال جو ہے مکمل طور پہ برقرار رہے گی. اب اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے جی کہ جو قانونی چیزوں کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو قانون سازی کا اختیار اس ریاستی سیٹ اپ کو ہے، اس اسمبلی کو ہے، اور اس قانون سازی سے سپریم کورٹ بھی ان کو نہیں روک سکتی. تو جو ہمارا سابقہ اس حکومت کے ساتھ جو ہمارا لیزان رہا، ہم ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے مذاکرات کرتے رہے، جو ان کا سابقہ ریکارڈ ہے کہ وہ اپنی کسی بات پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، مذاکرات کرتے ہیں اور اگلے دن ان کا بیانیہ چینج ہو جاتا ہے. تو اس سابقہ ان کے ریکارڈ کو حکومتی جو کمیٹی ہمارے ساتھ بیٹھتی رہی ہے یا حکومتی جو بیانیہ بار بار آتا رہا ہے، اس سابقہ ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب حکومت کے اوپر اعتبار کرنا جو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، جس وجہ سے جو ہے ہم نے عوام کے رائے کو لینے کے لیے ہم پوری آزاد کشمیر کے اندر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ضلع وائز، تحصیل وائز، گاؤں وائز ہر جگہ پہ گئی ہے. ہماری ایکشن کمیٹیاں موجود تھی، ہم نے ان سے رائے لی ہے 5 دسمبر کی کال کے حوالہ سے. تو لوگوں کا جو رسپانس سامنے آیا، یہ فیصلہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نہ اس سے پہلے تھا نہ ہوگا، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو فیصلہ کرتی ہے اس میں ہماری آزاد کشمیر کی عوام کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے ان اوورسیز بھائیوں کا فیصلہ ہوتا ہے، ان کے ڈسیزن ہوتے ہیں، جو آراء وہ ہمیں بیرون ملک بیٹھ کے دے رہے ہیں. تو جو آراء ہمیں پورے آزاد کشمیر اور بیرون ملک اپنے اوورسیز بھائیوں سے حاصل ہوئی ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حکومت کے سابقہ ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو کال ہے یہ سٹینڈ کرے گی اور بالکل مکمل طور پہ پہیا جام شٹ ڈاؤن ہوگا اس وقت تک جب تک حکومت جو ہے یہ کالا قانون واپس نہیں لیتی اور ہمارے تمام اسیران کو رہا نہیں کرتی.